نماز سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کا کی جو آیت ہے وہ اسی سورہ کے اندر ہے۔ وضو میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ منہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور دونوں پیروں کو دھلتے ہیں۔ اس کا جو حکم ہے جس آیت کے اندر، وہ آیت سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے۔ میں اس کی تفصیل اس درس میں بیان کروں گا کیونکہ اس آیت کے اندر جو راز پنہاں ہیں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ خاص طور سے یہ جان لو کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، تو آیت جو وضو والی ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ حالانکہ وضو جو ہے مسلمان پہلے سے کرتے آ رہے تھے، مکہ میں جو لوگ تھے وضو کا حکم تب سے ہے، وضو کرتے آ رہے ہیں، مگر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک اور بات، آپ نے حابیل قابیل کا نام سنا ہوگا اور کتابوں میں بڑا ذکر آتا ہے، حضرت آدم کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل، دونوں میں اختلاف ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا۔ سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ حابیل اور قابیل کے لڑائی میں ہوا۔ یہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے یہ اسی سورہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر اس سورہ کے اندر بتایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بلا وجہ ہلاک کر دیا اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کر دیا۔ اسی لیے اسلام میں مدد کرنا، تعاون کرنا، عیادت کرنا یہ بڑا اہم حصہ ہے اسلام کا۔ اس مبارک سورہ کے اندر جہاں بہت ساری باتیں بیان ہوئی، اسی میں قصاص کا مسئلہ بھی بیان ہوا، اور چور کے ہاتھ جو کاٹنے والی باتیں سنتے ہوں گے آپ لوگ کی اسلام میں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکال دی جائے، کان کے بدلے میں کان کاٹ دیے جائیں، یہ اسی سورہ کے اندر ہے۔ مگر یہ بات دماغ میں رہے کہ یہ جو آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہ آیت محکم تو ضرور ہے مگر اس پر عمل کرنے کا حکم ہمیں آپ کو نہیں ہے۔ اس پر عمل کب ہوگا؟ اس آیت پر بادشاہ اسلام کو یہ حق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، یا اس کا جو قائم مقام ہو اس کو یہ حق ہے کہ اس پر عمل کرے۔ کل کو ہم کو آپ کو طاقت مل جائے اور ہم کہیں ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کا کان کاٹ دیں، کسی کی آنکھ نکال دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بادشاہ اسلام کو ہے، اور بادشاہ اسلام جس کو اجازت دے دے اپنے نائب کو، اپنے وزیر کو وغیرہ وغیرہ، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس سورہ کے اندر جہاں بہت سارے مسائل کو بیان کیا گیا وہاں مسلمانوں کو خبردار بھی کیا گیا، اور اس خبردار والی بات کو ہم نے بے توجہی سے لیا، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی یہ کسی بھی حال میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دوستی کے آڑ میں تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہماری ان کی دشمنی آج سے نہیں، صدیوں سے ہے، اور یہ اگر تمہارے دوست بن رہے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ دوست نہیں ہے، یہ دوستی کے آڑ میں تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، خدا نے بتایا۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے بارے میں بتا دے کہ تمہارا دوست فلاں آدمی نہیں ہو سکتا، تو قرآن مقدس اور پھر اللہ کا ارشاد اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں نے اس پیغام کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب سب درہم برہم ہو گیا۔ آپ مجھے خود ہی بتاؤ کہ اگر میں آپ کو پیبند لگا ہوا کپڑا دوں، ایک کرتا ہے یا جبہ ہے میرا ڈھکا ہوا ہے 4-5 جگہ سے، پیبند لگا کے دے دوں اور کہہ دو اس کو آپ پہنیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کپڑا پہنے کا پیبند لگا ہوا اس وقت اس زمانے میں؟ آپ خود سے بتائیں، نہیں پہنے گا نا۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کی سنت ہے پیبند لگے کپڑے پہننا، پھر بھی آپ نہیں پہنے گے، ہے نا؟ اتنا فرق دیکھیں۔ مگر آپ پلٹ کے دیکھیے، جنس پھٹی ہوئی ہے اس کو پہننے
چلے گئے آپ کو شرم نہیں آئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چہرہ رکھنے میں شرم، اسلامی لباس پہننے میں شرم، اسلامی نام رکھنے میں شرم، اسلامی غذا استعمال کرنے میں شرم، بےبد لگے کپڑے پہننے میں شرم نہیں، پھٹی ہوئی جنسوں کو پہننے میں شرم نہیں، اور بےہودہ فیشن کو استعمال کرنے میں شرم نہیں، مگر دین مصطفیٰ پہ عمل کرنے میں آپ کو شرم۔ افسوس کہ ہم غیر شعوری طور پر یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس مبارک سورہ کے اندر جہاں بہت سارے مسائل بیان کیے گئے، وہی اس میں شکار کے بارے میں مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ سمندر کی جو چیزیں ہیں یعنی کہ مچھلی وغیرہ یہ حلال ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، دوسرے جانور ہیں مرغا مرغی ان کو ذبح کرتے ہیں، مچھلی کو ذبح نہیں کرتے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیوں؟ دراصل مچھلی میں خون نہیں ہوتا، مچھلی میں اب آپ کہیں گے رہتا تو ہے خون، اللہ نے دیکھا ہے صاحب، وہ خون نہیں ہے، جو سرخ سرخ مچھلی کے اندر سے نکلتا ہے وہ ایک رطوبت ہے، وہ خون نہیں ہے۔ اور جس جس جانور میں خون ہے شریعت کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کرنے کا جو اصل مقصد یہ ہے وہ خون کو بہانا ہے، خون کو۔ بکرے میں بھی وہی مقصد ہے، بکری میں بھی وہی، بڑے جانور میں بھی، مرغا مرغی میں بھی وہی، خون بہانا، کیونکہ خون اسلام میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ خون کو کھایا نہیں جا سکتا، خون کو استعمال کرنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ مطلق حرام ہے، اور قرآن عظیم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا یہ جان لو کہ مچھلی جو ہے اس میں خون نہیں ہوتا، ہاں لال رنگ میں جو رطوبت نکلتی ہے وہ ایک رطوبت ہے، وہ اصل میں خون نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خون کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ خون جب جم جاتا ہے تو کالا پڑ جاتا ہے، اور مچھلی سے جو بدن سے رطوبت نکلتی ہے لال رنگ والی، جب یہ جم جاتی ہے تو سفید ہو جاتی ہے۔ اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ خیر شکار کا مسئلہ بھی اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ شراب کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کو ناپاک بھی کہا گیا اور شیطان کا عمل بھی کہا گیا، اس سے مسلمانوں کو بچایا گیا، خبردار کیا گیا، وہ بھی سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اللہ